بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زیادہ دلچسپ، ناقابل یقین اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیں پھر کہانی شروع کرتے ہیں۔ شہلا کی موٹی سی ایرانی بلی ڈرائنگ روم کے صوفے پر شاہانہ انداز میں براجمان تھی۔ اپنی دم کشن پر آہستہ آہستہ پھیرتے ہوئے اس نے گردن اٹھا کر دروازے سے داخل ہونے والے مہمانوں پر نظر ڈالی۔ یہ روبی اور مودی یعنی محمود تھے، شہلا کے یونیورسٹی کے دوست، جنہوں نے لمبی دوستی کے بعد شادی کر لی تھی۔ دونوں کے اندر داخل ہونے پر شہلا نے ان کا خیر مقدم کیا اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اپنی پالتو بلی کے برابر بیٹھ کر اس کا ہاتھ خود بخود بلی کی کمر پر ٹک گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بلی اس کی عادی تھی، اس نے بھی اپنی دم کشن کی بجائے شہلا کے بازو پر ڈال دی۔ ہاں بھئی، کیا بات ہے مودی؟ اتنی صبح تم اٹھے کیسے؟ یہ تو تم روبی سے پوچھو، اس کے پاس کیا ہے وہ خاص؟ محمود نے ایک آنکھ بند کر کے لوفروں کے انداز میں اشارہ کیا۔ یہ تو اچھی بات ہے روبی کہ تم ابھی تک اس کے لیے خاص ہی ہو، عام نہیں ہوئی۔ شہلا نے مودی پر طنز کیا۔ بس جی، اب تو شادی ہو گئی ہے، اب تو یہ میرے لیے خاص ہی خاص ہے، جو اتنی صبح اٹھا کر پکڑ لائی ہے۔ تم اس سے وہ خاص تو پوچھو، مودی نے پھر کہا۔ شہلا نے روبی کی طرف دیکھا جو دھیرے دھیرے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہلا رہی تھی۔ نظریں میز پر پڑے کرسٹل کی قیمتی سجاوٹی اشیاء پر تھیں، یا پھر وہ سوچ میں گم تھی۔ روبی، اب بتا بھی دو کیا بات ہے؟ مودی کس خاص چیز کا تذکرہ کر رہا ہے؟ روبی اب تک کچھ نہیں بولی تھی۔ شہلا کے مخاطب کرنے پر اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر پر اسرار سے انداز میں ادھر ادھر تکنے لگی۔ امین دفتر گئے ہیں، شہلا اس کے اس انداز پر مسکرا کر بولی۔ اب ذرا اطمینان سے بات ہو سکتی ہے۔ وہ اٹھ کر شہلا کے قریب والے صوفے میں آ گئی۔ شہلا اب بیزار سی ہو گئی تھی لیکن خاموش تھی، دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ شہلا، میں ایک منصوبہ لے کر آئی ہوں، بڑا زبردست ہے، ایسا کاروبار کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا آئے۔ شہلا متوجہ تھی۔ ہم ایک NGO بناتے ہیں، میرے پاس باہر کی آفر موجود ہے، ان کا کہنا ہے کہ آپ کو فنڈ ہم فراہم کریں گے، آپ بس جس جگہ کی ہم کہیں اور جس طرح کی کہیں ہمیں معلومات لا کر دیں۔ بظاہر یہ عوام کے فلاح و بہبود کی تنظیم ہوگی اور کام بھی کرے گی۔ ظاہر ہے کام کے بغیر تو حکومت کسی تنظیم کو اجازت نہیں دیتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ شہلا، آج کل تو یہ ایک زبردست کاروبار ہے، NGO بناؤ اور بینک بیلنس بڑھاؤ، کوئی خاص درد سر بھی نہیں۔ ہاں، ایک اور زبردست تجویز بھی ہے کہ ہم سائیڈ بزنس کے طور پر ایک پروڈکشن ہاؤس کھول لیں، چینلز کو پروگرام بنا کر دیں۔ پروڈکشن ہاؤس کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے پتہ بھی ہے؟ شہلا نے طنزیہ ہنسی۔ بھئی سرمایہ کی فکر نہ کرو، یہ بھی ہمیں فراہم کر دیا جائے گا، بلکہ پہلے ہی دے دیں گے تاکہ بعد میں NGO کے لیے آسانی ہو کہ ایک آمدنی کا ذریعہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم NGO بنا رہے ہیں۔ ویسے کون ہے ایسا سخی؟ شہلا نے انٹرکام اٹھا کر چائے اور ناشتے کا کہا۔ دیکھو یار، آم کھاؤ گٹھلیاں نہ گنو، یہ بتاؤ کیسا منصوبہ ہے؟ ہاں بہترین ہے، لیکن جو سرمایہ فراہم کر رہے ہیں ان کی کیا فرمائشیں ہیں؟ آخر کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ تو ہوگی۔ ہاں یہ سب تو وہ بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، ان سے پوچھو اور دیکھو، ذرا دیکھ بھال کے معاملات کا جائزہ لے لینا۔ شہلا نے اب کے مودی کو مخاطب کیا۔ معاملات بڑے واضح انداز میں آگے بڑھے اور امین بھی اس کاروبار سے بڑا خوش تھا۔ باہر کے لوگوں نے اپنے مطالبات کی ایک فہرست فراہم کر دی تھی۔ اس میں مختلف شہروں، گاؤں اور گوٹھوں میں تعلیم، پینے کے پانی اور روزگار کے لیے منصوبے تھے، اور ساتھ ہی کچھ معلومات کی فراہمی کا وعدہ لیا تھا جو وہ بعد میں سوال ناموں کی صورت میں انہیں دیں گے۔ باقی سرمایہ جو انہیں فراہم کرنا تھا وہ پہلے پروڈکشن ہاؤس کے لیے
اور اس کے چل نکلنے پر فوری طور پر NGO کے لیے ملنے والے سرمایے کے ہندسے دیکھ کر چاروں کی باچھیں کھل گئی تھیں۔ واہ مولا، جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ مودی بڑا خوش تھا۔ آج کل اس کی ملازمت بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ جب سے روبی سے شادی کی تھی اخراجات کے ہاتھ پاؤں نکلتے چلے آ رہے تھے۔ بس اب تو مزے ہی مزے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں مگن سا تھا۔ واقعی یہی ہوا۔ پروڈکشن ہاؤس کی اوپننگ کی دیر تھی۔ پہلے ایک ایک قسط کے چند ڈرامے بنائے چینلز نے ہاتھوں ہاتھ لیے۔ ظاہر ہے پکی پکائی جو مل رہی تھی۔ ویسے یہاں ان کو پابند کیا گیا تھا کہ فلاں فلاں سے ڈرامے لکھوانے ہیں۔ اعتراض چاروں کو نہیں تھا کہ کسی نہ کسی سے تو لکھوانے ہی تھے۔ اگر وہ جن سے کہہ رہے ہیں لکھوا لیں تو کیا حرج ہے۔ یہ بھی مطالبہ ساتھ تھا کہ فلاں فلاں اداکاروں کو ضرور لینا ہے اور ہدایت کار ہماری پسند کا ہونا چاہیے۔ چاروں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جانتے تھے کہ جو مال دیتا ہے اس کا اتنا حق تو ہوتا ہی ہے۔ اتنی باریک بینی سے کون دیکھتا ہے کہ وہ لکھتے کہ ہمیشہ معاشرے کے اونچے اور اعلیٰ طبقے کے لوگ ہر طرح کی غلط باتوں میں ملوث ہوتے اور عیش کرتے، اور جو سچ اور بھلائی کا ساتھ دیتے وہ کنگلے ہوتے اور دکھ جھیلتے۔ مشرقی روایات کے پابند لوگ وہ ہوتے جو متوسط یا نچلے طبقے سے تعلق رکھتے۔ البتہ ان کی نوجوان نسل فیشن کی دلدادہ ہوتی، لیکن وسائل نہ ہونے کے باعث نئے نئے فیشن نہ کرنے کا غم لاحق ہوتا۔ ڈراموں میں اونچے طبقے اور ان کی مراعات یافتہ زندگی کا کوئی نہ کوئی رخ بڑے سہانے انداز میں دکھایا جاتا۔ لڑکے اور لڑکیاں حسین اور جدید لباس میں ملبوس مشرقی تہذیب پر مٹی ڈالتی دکھائی دیتیں۔ کچھ وقت گزرا کہ پروڈکشن ہاؤس کو باقاعدہ چینل لانچ کرنے کے لیے بھی سرمایہ فراہم کر دیا گیا۔ اب گویا کاروبار کا چکر پوری طرح گھوم گیا تھا۔ ڈرامے کی آمدنی کے علاوہ اشتہارات تھے، بلکہ اصل تو اشتہارات ہی تھے جن کو پرکشش رکھنے کے لیے لڑکیوں کے لباس اور ناچ پر خوب توجہ دی جاتی تھی۔ پروڈکشن ہاؤس نے اپنا ایک علیحدہ شعبہ اشتہارات کے لیے مخصوص کر دیا تھا، جہاں ابتدا میں دوسروں سے کم نرخ پر اشتہارات کی دعوت دی گئی۔ گاہک یا کلائنٹ بن گئے تو پھر نرخ دوسروں کے برابر کر دیے گئے، لیکن اب لوگ بھاگ بھاگ کر آتے، کیونکہ یہاں اشتہار جو اپنے بنتے تھے کہ گویا لوگوں کی سانسیں رک جاتی تھیں۔ شہلا، روبی اور محمود اب پوری طرح کاروبار میں لگ گئے تھے۔ کام بانٹ لیے گئے۔ اپنا اپنا کام سب پوری محنت اور دیانتداری سے کر رہے تھے۔ NGO کا بھی خوب سیٹ اپ بن گیا تھا۔ خدمت کے کاموں کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا چینل تو تھا ہی، باقی بھی وقت دینے میں کوئی پس و پیش نہ کرتے۔ صحت، تعلیم اور روزگار تینوں شعبوں میں کسی چھوٹے گاؤں یا قصبے کو ماڈل کے طور پر گود لے لیا گیا تھا۔ لہٰذا ہر چینل جب بھی ان کا تذکرہ کرتا تو ان مخصوص چند مقامات کا تذکرہ کرنا نہ بھولتا۔ شہلا اور امین کی شادی کی 5ویں سالگرہ تھی۔ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ کچھ خبروں میں بھی ہلکا پھلکا تذکرہ ہوا۔ امین نے ہیروں کا نازک ہار شہلا کی گردن میں پہنایا۔ سب نے خوب تالیاں بجائیں۔ پہلے یہ سب تقریبات نجی ہوا کرتی تھیں، لیکن اب تو یہ مکمل ہی نہیں ہوتی تھیں جب تک دنیا کو ان کی خبر نہ دی جائے۔ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر دھوم نہ ہو۔ رات کو تھک ہار کر بستر پر لیٹے لیٹے امین نے پکارا، شہلا جان۔ کیا بتائیے؟ ہمارے خاندان میں اب ایک بچے کو شامل ہو جانا چاہیے۔ شہلا چوکنا سی ہو گئی۔ کہیں امین اپنی پہلی بیوی سے ہونے والے 2 بچوں میں سے کسی ایک کا تذکرہ تو نہیں کر رہا؟ امین کس کی بات کر رہے ہیں؟ ارے تم کیوں نہیں سمجھتی، یا سمجھ کر بھی انجان بنتی ہو؟ میں ان روحوں کا ذکر کر رہا ہوں جنہیں تم دنیا میں آنے ہی نہیں دیتی۔ شہلا ان 5 برسوں میں کئی بار ڈاکٹر کی مدد سے ماں بننے سے بچ چکی تھی۔ بہانہ وہی تھا کہ ابھی تو آزاد شادی شدہ زندگی کے مزے لینے کے دن ہیں، ابھی کہاں بچوں کے جھنجٹ میں جا پھنسوں۔ لیکن آج شہلا امین کی بات سن کر چپ سی ہو گئی۔ شاید اس کے دل میں بھی بچوں کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے امین، اب میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں، ہم دونوں کے کاروبار مستحکم ہو گئے ہیں۔ شہلا امین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسکرائی۔ لیکن یہ سب کیا اتنا آسان ہے؟ اپنی مرضی اور منشا کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے کہ کب
کون اور کیسا اس دنیا میں آنے والا ہے۔ شہلا اور امین میں اس بات پر اتفاق ہو گیا، لیکن ابھی اللہ کے اتفاق کرنے میں دیر تھی، لہٰذا 3 سال اور گزر گئے۔ پھر شہلا کا پاؤں بھاری ہوا تو اس کے خوب لاڈ اٹھائے گئے، لیکن 9 ماہ بعد ایک معذور بچہ شہلا کی گود میں آیا تو جیسے سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ امین تو ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ اسپتال بھی نہیں گیا، اب وہ جیسے ایک اجنبی تھا یا اجنبی بن گیا تھا۔ خاموش، غیر متعلق انداز میں اس کی کیفیت کو شہلا نے بہت محسوس کیا۔ مودی اور روبی دونوں اس کو اسپتال دیکھنے آئے اور نیلے پیلے پھولوں کے گلدستے کے ساتھ اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، لیکن ساتھ اپنی مصروفیات کا تذکرہ بھی کرتے جاتے تھے۔ ان کے اکلوتے بیٹے فراز نے اے لیول کر لیا تھا۔ جب انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تو شہلا نے بے چینی محسوس کی۔ اگلے مہینے فراز کو لندن بھیج رہا ہوں، محمود نے سادے سے انداز میں اتنی بڑی خبر سنائی۔ شہلا تو شہلا، روبی کے لیے بھی یہ سرپرائز تھی۔ بظاہر فکر مندی لیکن دبی دبی خوشی اس کے انداز سے ظاہر تھی۔ تمہیں مجھے ذرا پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ بس کیا کرتا، انتظام میں لگا تھا، آج ہی یونیورسٹی کے داخلے کا پتہ چلا ہے۔ چلو، باہر کی یونیورسٹی سے تعلیم میرا خواب تھا، میں بہت خوش ہوں۔ فراز کو بتایا؟ نہیں، ابھی نہیں، ہم دونوں اسے رات کو بتائیں گے، ایک ساتھ۔ روبی نے جوش و جذبے سے مودی کا ہاتھ تھام لیا۔ رات فراز گھر لوٹا، چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ چوکیدار کے کاندھے پر سر رکھے الٹے سیدھے قدموں کے ساتھ جب اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو اس وقت گھر پر دونوں موجود تھے، بیٹے کو سرپرائز جو دینا تھا، ورنہ تو اس وقت دونوں اپنے دفتر کے بعد دیگرے مشاغل میں مصروف رہتے تھے۔ آتے آتے 9-10 بج جاتے، جبکہ فراز اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا یا ہیروئن کے نشے میں ہوتا، انہیں کیا پتہ۔ آج جب چوکیدار فراز کو لے کر اندر آیا اور سیڑھیاں چڑھا کر اوپر لے گیا تو وہ دونوں ساکت کھڑے اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ سب کیا ہے فراز؟ شہلا کے منہ سے ٹھیک طرح سے سوالیہ جملہ بھی نہ نکلا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے سیڑھیوں سے آتے چوکیدار کو دیکھتی رہی۔ بابا، لوگ تو روز ایسے ہی آتا ہے، کیا آپ نہیں جانتے؟ الٹا چوکیدار نے سوال کیا۔ وہ صاحب اور بیگم صاحبہ دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کتنے لا علم ماں باپ ہیں۔ مودی نے چوکیدار کو ہاتھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ فراز اس حال میں لندن جائے گا پڑھنے کے لیے؟ یہاں ماں باپ کے سامنے ان کی موجودگی میں یہ عالم ہے تو وہاں کیا کچھ کرے گا جہاں تنہا ہوگا؟ وہاں کا ماحول کوئی روک ٹوک نہیں، کیا کریں؟ روبی اور مودی دونوں ایک ہی بات سوچ رہے تھے۔ روبی کا کہنا تھا کہ آپ بھیج دیں، بڑے بڑے وہاں جا کر سیدھے ہو جاتے ہیں۔ مودی اس مشورے پر روبی کو دیکھتا رہ گیا۔ ماں بگڑتے بچے کو مزید بگڑے ماحول میں بھیجنے کو تیار ہے، پھر کیا سوچنا؟ مودی نے بچے کی ماں کے مشورے پر عمل کرنے کا سوچ لیا، چنانچہ فراز باہر بھیج دیا گیا۔ ادھر کاروبار کے لیے شہلا زیادہ وقت نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کا بچہ سمی ایک آیا کے ہاتھوں پل رہا تھا۔ وہ خود کلب میں ہوتی تھی، جہاں غم بلانے کے لیے ہر طرح کے نشے کی عادی ہو گئی تھی۔ غم کی وجہ صرف سمی نہیں تھا، بلکہ امین بھی تھا، جو اب اس کو چھوڑ کر پہلی بیوی اور بچوں کے پاس جا چکا تھا۔ پلٹ کر شہلا اور بچے کی خبر لیے مہینوں ہو جاتے تھے۔ مہینوں بعد اگر آ کر خیریت پوچھتا تو صرف اس لیے کہ شہلا کی آمدنی اور جائیداد کا حساب کتاب آخر اسے ہی تو دیکھنا تھا۔ فراز کے جانے کے بعد محمود اور روبی بھی کچھ کھنچ سے گئے، اپنے اپنے دائروں میں گھومتے، ایک دوسرے سے دور، کچھ اور دور، کہ اب محمود کو روبی خاص نہیں لگتی تھی اور روبی کو محمود کچھ خاص نہیں لگتا تھا۔ این جی او، پروڈکشن ہاؤس، چینل، ایڈورٹائزنگ کمپنی اپنے اپنے دائروں میں خوب کام کر رہے تھے۔ ایوارڈ پر ایوارڈ، شو پر شو، ناچ رنگ، اشتہارات، سب زور و شور سے ایک ہی سبق سکھانے میں لگے تھے۔ رقص کے انداز، موسیقی کے رنگ، فلموں کے عریاں ترین آئٹم سانگ، یہ تہذیبی حملہ تھا اپنوں کے ساتھ، اپنوں کے اوپر۔ لیکن مال جمع کرنے کا نشہ اور دولت کی ہوس ایسی ہی خاص ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب جڑ کٹ جاتی ہے۔